بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ بس ان 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، مال سے محبت رکھیں گے اور حساب یعنی کہ آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ پیارے دوستو، دور حاضر قیامت کی نشانیوں اور اس سے پہلے رونما ہونے والے بے شمار فتنوں سے لبریز ہے۔ ہر دنیا، ہر نیا دن، ہر نئی علامت قیامت اور نت نئے فتنے کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس امت کے حقیقی خیر خواہ نبی کریم اپنی حیات ظاہری میں دور فتن کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں، پریشانیوں اور فتنوں کے اس ہولناک زمانے میں میری امت کہیں راہ حق سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ آج اسی امت کے افراد ان فتنوں میں پڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں دین و دیانت، حق و امانت اور باہمی محبت و شرف کا بے دریغ قتل عام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں تک رحمت عالم کے وہ ارشادات پہنچائے جائیں جن میں پیارے آقا نے ایک زمانہ ایسا آئے گا کا ذکر کیا ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یا اس جیسا دیگر الفاظ ارشاد فرما کر اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ اپنے علم کے ذریعے 1400 سال پہلے ہی اس موجودہ اور آئندہ دور کے فتنوں کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے ہمیں ان کی بڑھتی ہوئی آگ اور شراروں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی۔ آئیے برکت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے چند احادیث مبارکہ اور ان کی شرح و وضاحت میں علماء کرام کے ارشادات ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دنیا والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ پاک کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کے ہلاکت اس کے رشتہ داروں پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگی معیشت پر آر دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کی ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ حدیث پاک سے حاصل ہونے والا سبق ہے کہ وہ بہنیں غور کریں جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے تانے دیتے ہوئے اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی ہیں۔ فلاں نے اتنا بڑا مکان بنا لیا، فلاں کتنا خوشحال ہو گیا، تم بھی تو کچھ کرو، تمہاری تنہا تو انتہائی معقول ہے، اس میں تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے وغیرہ۔ نیز شوہر ملازمت و کاروبار سے جیسے ہی تھک ہار کے گھر آتا ہے اپنی فرمائشوں اور بچوں کی شکایتوں کے انبار لگا کر اس کو مالی حالات سے بیزار اور ذہنی اذیت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔ نتیجہ بیچارہ شوہر ان کے تانوں سے بچنے اور ان کی بیجا فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر حصول مال کے وبال میں پھنس کر بادل نوحستہ ناجائز ذرائع اختیار کر بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ آئندہ زمانے میں سر اٹھانے والے فتنوں کے بارے میں ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا، حرام ہے یا حلال ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یارحان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں بری طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام اور حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ مال حرام کا وبال ہے۔ پیارے بھائیوں، رزق حلال کھانے اور لقمہ حرام سے خود کو دور اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے علم دین سیکھنا اور حلال و حرام کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں یا قرابت داروں کی بیجا خواہشات پوری کرنے اور ان کے تانوں سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہیں اور علم دین سیکھ کر سنتوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بیوی بچے آپ کے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر دیں، جیسا کہ حضرت فقیہ ابو اللیث نے سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ مروہ ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں سے اہل اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے۔
یہ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ہمارے رب پاک ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جانے، پھر اس کو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے تو اس کے عیال میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ پھر دوسرا کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا، اور اس کی نیکیوں میں سے لے جائے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت و یاس سے دے کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کی۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ غور کیجئے اس شخص کی بدنصیبی کا عالم کیا ہوگا جس کی تمام نیکیاں اس کے اہل خانہ حاصل کر کے نجات پا جائیں اور وہ خود کلاش رہ جائے۔ لہٰذا مال غنیمت اور موقع غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کی فرما برداری والے کاموں میں لگ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے دشوار سے دشوار ہوتا جائے، کیونکہ اللہ پاک کے محبوب نے ایک ایسے وقت کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جس میں سنت پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اور اس راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ چنانچہ اس زمن میں 2 فرامین مصطفیٰ سنیے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند بنانے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، یعنی فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامنے والا آگ کا انگارہ تھامنے والا کی طرح ہوگا۔ نمبر 2، اللہ پاک کے محبوب کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ حکیم الامت مفتی احمد جارحان رحمۃ اللہ مذکورہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہ زمانہ قرب قیامت ہوگا جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے۔ فی زمانہ دین دارین بن کر رہنا مشکل ہے۔ آج داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا دوبھر ہو گیا ہے، سود سے بچنا تو قریباً ناممکن ہے۔ مزید فرماتے ہیں جیسے ہاتھ میں انگارے رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کا پابند بنائے، آمین۔